کہو ناراض تو نہیں ہو نا آپ کہ بھئی کہاں پھنس گئے؟ راضی ہو؟ ہاں، خوشی خوشی کے ساتھ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے راستے میں جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ ہر مسلمان کو بھی نہیں دیتے، ہے نا بھائی؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت قیمتی چیز ہے. اللہ پاک اپنے محبوب کو دیتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی محنت دی، دین اور دین کی محنت. باقی ہے سونا چاندی پیسے وغیرہ، یہ بے قیمت چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو بھی دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دیتے ہیں، یہودیوں کو بھی دیتے ہیں، نصرانیوں کو بھی. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے یہاں اس کی قیمت نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتے ہیں. لیکن دین اور دین کی محنت یہ اللہ کے نزدیک اتنی قیمتی ہے کہ یہ اللہ ہر مسلمان کو بھی نہیں دیتے، خوش نصیب کو دیتے ہیں، اپنے محبوب کو دیتے ہیں. تو کہو الحمدللہ، اللہ نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی، دین کی محنت، ہے نا بھائی؟ اور دین، کیونکہ دین میں کامیابی ہے. دونوں جہان کی کامیابی کس میں ہے؟ بولو، دین میں. اور دونوں جہان کی ناکامی کس میں ہے؟ بے دینی میں. کس میں ہے؟ بولو، بے دینی میں. ہاں. تو اللہ پاک نے ہمیں دین اور دین کی محنت سیکھنے کے لیے نکلنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. ورنہ دیکھو یہ لاکھوں کا مجمع ہے، ہر ایک نہیں جاتا. ہاں. اور آپ کے گاؤں میں کتنے آدمی ہیں؟ اللہ نے صرف آپ کو قبول کیا ہے نا بھائی؟ ہاں. مسلمان کتنے ہیں دنیا میں؟ آپ کے گاؤں میں کتنے ہیں؟ رشتہ دار کتنے ہیں؟ پڑوسی کتنے ہیں؟ لیکن اللہ نے آپ کو قبول کیا. کہو الحمدللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے. دین کی محنت تو شروع ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، لا الہ الا اللہ. لیکن دین کی محنت مکمل ہوئی محمد الرسول اللہ پر. 30 سال محنت کی. اس کے لیے ہمارے نبی نے پتھر بھی کھائے، گالیاں بھی کھائی، بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، وطن بھی چھوڑا، ہے نا بھائی؟ ہاں. سب کچھ چھوڑا لیکن دین کی محنت نہیں چھوڑی. سب کچھ چھوڑا لیکن بولو، مکے کو چھوڑ دیا، دین کی محنت نہیں چھوڑی. بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، دین کی محنت. کھانا پینا چھوڑ دیا، لیکن دین کی محنت نہیں چھوڑی.
پیسے چھوڑ دیے، مکے والوں نے کہا پیسے لے لو، لڑکیاں لے لو، کرسی لے لو، سب چھوڑ دیا کہ ہمیں آفتاب اور مہتاب بھی نہیں چاہیے، ہم تو اس کو بھی چھوڑتے ہیں، ہمیں تو دین کی محنت چاہیے. سمجھے بھائی؟ یہ دنیا ہے نا، یہ بے ایمانوں کی جنت ہے، اور اللہ نے ہم کو بے ایمانوں کی جنت پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا. اس کی قیمت تو مچھر کے پر کے اور بھی نہیں ہے، بلکہ ان بے ایمانوں کو کھلا کے پلا کے حکمت سے، پیار سے، محبت سے اپنی جنت میں لانے کے لیے بھیجا ہے. اپنی جنت میں بولو لانے کے لیے. جیسے آپ جماعت میں جاؤ گے نا تو اس لیے نہیں بھیجتے کہ بھائی آپ جس گاؤں میں جاؤ وہاں کا کھانا کھاؤ، وہاں ناشتہ کرو، وہاں گاؤں والوں کی روٹی کھاؤ، نہیں، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ بھائی تمہارے دل میں اشراف بھی نہ ہو، سوال بھی نہ ہو. اشراف کہتے ہیں دل میں سوال آئے کہ یار یہ گاؤں والے شاید چائے پلائیں گے، گاؤں والے شاید روٹی کھلائیں، نہیں، یہ بھی، اور زبان سے بھی نہیں. اپنا آٹا، دال، توا، پرات، چنے، گڑ، برتن، کتاب سب ساتھ ہو، سب بولو. وہ جاتے ہی اپنا کھانا پکائیں، جاتے ہی بولو. ہاں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس جماعت نے اپنا کھانا پکا لیا آدھا کام ہو گیا. آدھا کام بولو ہو گیا. ہاں، تو کہ بھائی آدھا کام کر لو گے، کیا کرو گے؟ ہاں بس، باقی آدھا کام جو ہے وہ آسان ہے. کھانا پکانے سے گاؤں والوں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ بھائی یہ جماعت والے بھائی ہم کو لینے کے لیے آئے ہیں، روٹی کھانے نہیں آئے. ہاں، جیسے ہمارے نبی نے کہا کہ بھائی ہم تو آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کی لڑکیاں ہم کو نہیں چاہیے، آپ کے پیسے ہم کو نہیں چاہیے، آپ کی کرسی ہم کو نہیں چاہیے، اس میں رکھا ہی کیا ہے، ہمیں آفتاب اور مہتاب بھی نہیں چاہیے، ہم تو آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. تو پھر وہ صحابہ بن گئے. کیا بن گئے؟ زور سے بولو، صحابہ بن گئے. اگر ہمارے نبی لڑکیاں لے لیتے، پیسے لے لیتے، کرسی لے لیتے تو وہ صحابہ بنتے؟ نہیں بنتے. تو ہم بھی جا کے گاؤں والوں کی روٹی کھا لیں، ناشتہ کر لیں، تو گاؤں والے نقد جماعت دیں گے؟ بولو نہیں دیں گے کہ جاؤ، بلکہ زیادہ ٹھہرنے بھی نہیں دیں گے کہ بھائی تم کب تک ٹھہرو گے، ہم نے روٹی کھلا دی آپ کو، اب دوسرے گاؤں میں جاؤ. ہاں، وہ گاؤں والے جماعت میں نہیں نکلیں گے، وہ ہمیں پورے گاؤں کو جماعت میں نکالنا ہے. کہو انشاءاللہ. اس کی نیت کر لو، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو نکالنا ہے جہنم سے، جنت میں لے جانا ہے. اس کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. تو یہ دین کی محنت ہے، اللہ ہم کو نصیب فرمائے. گاؤں میں چاہے 1 دن لگ جائے، 2 دن لگ جائے، 3 دن لگ، کوئی حرج نہیں. اگر ہم اپنا کھانا پکاتے رہیں گے نا تو گاؤں والے اداس بھی نہیں ہوں گے. اور اگر اپنا کھانا نہیں پکایا تو گاؤں والے 1-2 ٹائم کی روٹی کھلا کے پھر کہے کہ بھائی اب دوسرے گاؤں میں جاؤ تم. پھر وہاں نہ مسجد وار جماعت بنے گی، نہ نقد جماعت نکلے گی، نہ کچھ ہوگا. ہاں، اس کے لیے یہ نہیں کہ بھائی اس گاؤں میں صرف 24 گھنٹے ہی ٹھہرنا ہے، نہیں، دیکھو کام کو دیکھو، 1 دن 2 دن 3 دن مسجد وار جماعت بنانا ہے نا بھائی، نقد جماعت نکالنا. یہ اللہ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. تو یہ دین کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ پورا دین نہیں ہے، یہ 6 نمبر جو ہے یہ بولو، نقد جماعت نکالنا پورا دین نہیں ہے، کھانا پکانا پورا دین نہیں ہے، کلمہ پورا دین نہیں ہے، نماز پورا دین نہیں ہے، علم اور ذکر یہ پورا دین نہیں ہے، اخلاق، اکرام یہ پورا دین نہیں ہے، اخلاص یہ پورا دین نہیں ہے، چلہ 3 چلہ یہ بولو پورا دین نہیں ہے. یہ چلہ 2 چلہ 3 چلہ جو ہے نا یہ تو سیکھنے کے لیے ہے. یہ تو بولو ہاں،
جیسے ایک آدمی کو گاؤں میں دوا خانہ کھولنا ہے، اس نے ارادہ کیا بھائی مجھے ڈاکٹر بننا ہے، دوا خانہ کھولنا ہے، تو دوا خانہ کھولنے سے پہلے اسے ڈاکٹر بننا پڑے گا، اور ڈاکٹر بننے کے لیے اپنا گاؤں چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، بھائی بہن کو چھوڑنا پڑے گا۔ کتنے چلے بولو کہ بھائی ڈاکٹر کتنے چلے میں بنتا ہے؟ 1 چلہ، 2 چلہ، 3 چلہ، 16 سال۔ کتنے؟ 16 سال سیکھنے۔ بھائی کیا کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اور پیسے کتنے؟ 1000 2000 نہیں، 500 نہیں، لاکھوں روپے۔ اور سیکھنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ کلکتہ جائیں گے، مدراس جائیں گے، ممبئی جائیں گے، لندن جائیں گے، امریکہ جائیں گے۔ بھائی کیا کر رہے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر سیکھ رہے ہیں، ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ حالانکہ دواخانہ ابھی نہیں کھولا، ابھی تو سیکھ رہے ہیں۔ ابھی تو بولو ہاں۔ اب 16 سال میں وہ ڈاکٹر بن گئے۔ کیا بن گئے بولو؟ تو اب یہ نہیں کہتے میری چھٹی ہو گئی، نہیں بھائی دواخانہ تو اب کھولنا ہے، یہ تو سیکھنے میں لگا ہے۔ یہ تو بولو اچھا، وہ سیکھ رہا تھا لندن میں، کلکتہ میں، لیکن دواخانہ آگے کھولے گا اکولا میں، کیونکہ اکولا کا ہے وہ۔ دواخانہ کہاں کھولے گا؟ اپنے گاؤں میں۔ تو ایسے ہی یہ مبارک کام سیکھنے کے لیے ہم کو جانا ہے، کہو انشاءاللہ سیکھے، اور واپسی میں آ کر یہ کام اپنے گھر میں کرنا ہے، گاؤں میں کرنا ہے، محلے میں کرنا ہے۔ اب ڈاکٹر جتنا اچھا سیکھ کر آئے گا، اب اس کی نیت کیا تھی؟ مجھے خدمت کرنی ہے، مجھے بولو۔ اب وہ بیچارہ جو ہے یتیموں کو، مسکینوں کو مفت دوا دے رہا ہے، کوئی 2 بجے 2:30 بجے رات کو بلائے تو خوشی خوشی جاتا ہے۔ تو پھر اللہ پاک کیا کرتے ہیں خبر ہے؟ اللہ اس کے ہاتھ میں شفا بھی دیتے ہیں۔ وہ کوئی الٹی دوا بھی دے دے تو اللہ سیدھی کر دیتے ہیں، اللہ اس کو بولو، کیونکہ اللہ پاک جانتے ہیں میرے والا ہے، یہ میرے لیے کر رہا ہے، یہ قوم کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں کر رہا ہے، پیسوں کے لیے نہیں کر رہا ہے، یہ میرے لیے کر رہا ہے۔ ہاں۔ جیسے کوئی نوکر اپنے سیٹ سے کہے کہ سیٹ صاحب میری تنخواہ یہ ہے کہ آپ راضی رہیں، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے بولو، زور سے بولو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ پیسے چاہیے نہ روٹی چاہیے، اور یہ بھی نہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے، 24 گھنٹے میں تیار ہوں، اور میری تنخواہ یہ ہے کہ آپ ناراض نہ ہوں، آپ بولو آپ راضی رہیں بس، اور مجھ کچھ نہیں۔ تو بتاؤ وہ سیٹ کیا نہیں دے گا اسے؟ ہاں، اپنے ساتھ بیٹھ کے کھلائے گا، اس کی شادی کرائے گا، اس کا مکان بنوا دے گا کہ بھائی یہ ایسا نوکر تو آج تک دیکھا ہی نہیں ہم نے۔ تو ہماری نیت یہ ہو کہ بس اللہ راضی رہے، یا اللہ تو بولو راضی ہو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بولو تو راضی ہو جا، اور یہ پورے گاؤں والوں سے تو راضی ہو جا، اور میرے امیر سے بھی تو راضی ہو جا، اور میری جماعت والے سے بھی تو بولو، اور یہ سب گاؤں والے یا اللہ اس سے بھی راضی ہو جا، اس کو تیرے راستے میں نکال دے، اس کو تیرے راستے میں۔ میری بیوی سے بھی یا اللہ آپ راضی ہو جائیے، میری ماں سے بھی آپ راضی ہو جائیے، میرے بھائی سے بھی آپ راضی ہو جائیے، اور سب کو یا اللہ اس کام میں لگا دو، یہ ہے بس۔ تو جب اللہ کو معلوم ہوگا کہ یہ میرا بندہ صرف میرے لیے کرتا ہے، کس کے لیے؟ تو ہم الٹی کریں گے تو وہ بھی اللہ سیدھی کر دیں گے۔ ہاں، اور اگر اللہ کو یہ معلوم ہے کہ بھئی یہ تو روٹی کھانے نکلا ہے، یہ گھومنے پھرنے نکلا ہے بھائی، یہ تو اپنے کوئی اور نیت سے نکلا ہے، چلو بھائی مقدمے میں کامیاب ہو جائیں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، تجارت ہے نا، تو پھر اللہ بھی ایسا کرے۔ ایک صاحب آئے کہ منشی جی ہمارا چلہ لکھ لو، لیکن ہم کو میوات بھیجنا۔ کہاں بھیجنا؟ زور سے بولو۔ تو منشی جی نے کہا بھائی میوات کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو کہا منشی جی ہم نے سنا ہے کہ وہاں لوگ کھیر زیادہ کھلاتے ہیں۔ ہاں، کیا کھلاتے ہیں؟
اس لیے اگر آپ ہم کو میوات بھیجو گے تو پیسے بھی بچ جائیں گے اور کھیر بھی کھائیں گے. اب بتاؤ جو آدمی کھیر کھانے نکلے اس کو اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ اسے کھیر بھی نہیں دیں گے. اللہ اسے بولو کھیر بھی نہیں دیں گے. ہاں، غیر مسلموں کا معاملہ الگ ہے، ان کی تو یہ جنت ہے، ان کے لیے تو جہنم تیار ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہاں، لیکن مومن کی یہ جنت نہیں ہے، جیل خانہ ہے. اور بھائی ہر ایک کی کھیر الگ ہوتی ہے. ہر ایک کی کھیر بولو. ہاں، ہم سب کھیر والے ہیں. خدا کرے ہماری کھیر کیا ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ بولو، اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائے، قیامت تک کے آنے والے انسان جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں. پورا دین اور پورے دین کی محنت قیامت تک زندہ ہو جائے. ہاں، یہ نیت کرو ہمیں، اس سے اللہ راضی ہو. بولو پورا دین زندہ ہو جائے. بولو زور سے بولو. پوری دنیا میں زندہ ہو جائے. اور کب تک؟ قیامت. چلے تک نہیں. 3 چلے تک نہیں، قیامت. اچھا، یہ بھی ادھوری نیت ہے. نیت کیا ہو کہ پورے دین کی محنت زندہ ہو جائے. صرف دین نہیں بلکہ ہاں، کہاں زندہ ہو جائے؟ پورے عالم میں. کب تک؟ قیامت. اس کے لیے میں یہ بیان سن رہا ہوں، اس کے لیے میں گشت کر رہا ہوں، اس کے لیے میں تعلیم میں بیٹھا ہوں، اس کے لیے میں خدمت کر رہا ہوں، اس کے لیے میں تشکیل کر رہا ہوں. ہے بھائی، اس کے لیے میں امیر کی مان رہا ہوں. چاہے ہم گشت کریں کسی گلی میں دنیا کی، نیت یہ ہو. ہے نا بھائی؟ ہاں، جیسے ہمارے نبی نے محنت کی مینا میں. کہاں محنت کی؟ زور سے بولو. غیر مسلم کو رہبر بنا کے گشت کیے ہیں. ہاں، غیر مسلم کو رہبر بنا کے. بولو 1 سال 2 سال، تیسرے سال میں مدینے کے 6 آدمی ملے. تو محنت کر رہے ہیں مینا میں، دین پھیل رہا ہے مدینے میں. پھر محنت کی مدینے میں، دین پھیل گیا ساری دنیا میں. کیونکہ مدینے والوں نے نصرت کی، مکے والوں نے ہجرت کی، مدینے والوں نے نصرت بھی کی، ہجرت بھی کی، جماعت کو جماعت دی. تو اللہ نے جب مدینہ منورہ کا ایک ایک گھر مال سے خالی ہو گیا تو اللہ نے خوش ہو کر دین کو پھیلا دیا. یہ ہے